اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلأنفسکم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 272 272۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو صحیح راستے پر چلا دینا، ستیہ مارگ دکھا دینا آپ کے ذمے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اسے صحیح راستہ دکھاتا ہے، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو مال میں سے وہ تم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہو، اور تم صرف اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہو، اور تم جو بھی پیسہ اور دھن خرچ کرو گے پورا تم کو لوٹا دیا جائے گا، اور تم پر ذرہ برابر ظلم اور اتیاچار نہیں کیا جائے گا۔ او پروفٹ، you are not responsible for their guidance, but Allah guides whom He wills, and whatever wealth you spend is for yourselves, and you do not spend except seeking the countenance of Allah, and whatever wealth you spend, it will be fully repaid to you, and you will not be wronged۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ کہی ہے جو ہمیں سیکھنے کی ہے اور جو بہت ضروری ہے، کہ ہم صرف کسی کو بتا سکتے ہیں۔ یہ آیت جو اتری اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ سمجھتے تھے کہ اپنے نان مسلم رشتہ داروں کو، ریلیٹیوز کو یا ضرورت مندوں کو اگر پیسہ دیں گے وہ تو ان کو گناہ ہوگا۔ تو اس پس منظر میں یہ آیت اتری کہ تمہارا کام صرف کیا ہے، بتا دو کہ یہ صحیح چیز ہے، یہ غلط چیز ہے۔ ہاتھ پکڑ کے چلانا یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ اچھا، کچھ مسلمان اس لیے بھی نہیں دیتے تھے اپنے نان مسلم دوستوں کو، جن کو پہلے دیتے تھے، کہ شاید وہ مجبور ہو کر کے اسلام قبول کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کلیئر کیا اور ہمیں بھی ہدایت دی، ہم سب لوگوں کے لیے۔ اب دیکھیے، بعض مرتبہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، کہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں۔ ہم ان پہ خرچ بھی کرتے ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں، لیکن نہیں آتے ہیں وہ، تو ہم کیا سوچتے ہیں، چھوڑو ہٹاؤ، اب تو یہ نہیں آئیں گے۔ نہیں، دیکھیے دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک چیز یہ ہے ان کو بتانا اور بتاتے رہنا کنٹینیوسلی، جب تک وہ زندہ ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ کرتے رہنا۔ اور دوسری چیز یہ ہے ان کا ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے اور یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ چاہیں گے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا. وہ نہیں چاہیں گے تو زبردستی اللہ گھسیٹ کر کے کھینچ کر کے اپنی طرف لانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام نہیں ہے. پہلا کام، پہلی بات. اسی لیے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 چچا کو ہدایت نہیں دے سکے. ابو لہب، اس کے بارے میں اسپیشلی قرآن میں آیت اتری، تبت یدا ابی لہب، آپ کا سگا چچا. کیوں؟ وہ خود نہیں چاہتا تھا، خود نہیں چاہتا تھا اسلام کی طرف آنا، اللہ کی طرف آنا. اچھا، اور ان کے سب سے قریبی چچا ابو طالب، وہ بھی نہیں ایمان لائے. دوسری بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جو چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دے. اس کا 2 ترجمہ ہے. ایک تو یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جو چاہتا ہے ہدایت پر، صحیح راستے پر آنا، صحیح مارگ پہ چلنا، اللہ تعالیٰ اسے ہی ہدایت دیتا ہے. اور یہ دونوں ایک کمبائنڈ ہے، یہ دونوں چیزیں. آپ دیکھیے گا کہ مکے میں رہتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں رہتے ہوئے 2 لوگ ایمان پر نہیں آئے، وہ جہنم میں گئے، ابو لہب اور ابو طالب. اور جو چاہتا ہے ایمان پہ آنا، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ایران سے چل کر کے، پرشین امپائر سے چل کے، سلمان فارسی ہدایت کی طلب میں اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے وہ دھکے کھاتے کھاتے مدینہ آ کر کے، ان کی یہ سٹوری آپ کو پڑھنا چاہیے کہ کیسی عجیب سٹوری ہے. آ کر کے ان کو ایمان مل جاتا ہے. کہاں بلال حبشہ کے رہنے والے، انہیں ہدایت مل جاتی ہے. تو جو چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. تیسری بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ تم جو خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو فائدہ نہیں. یا تم کسی پر احسان نہیں کر رہے ہو اگر تم کسی کو دے رہے ہو. اچھا دیکھیے آج اس کو سائنس کیسے پروف کر رہا ہے. ہم جب کسی کو دیتے ہیں تو امیڈیٹلی ہمیں 2 فائدے ملتے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں، کم سے کم 2 فائدے. نمبر 1 کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم دیتے ہیں اس شخص کی دعا ہمیں ملتی ہے، اس کے دل سے دعا نکلتی کہ اللہ تعالیٰ اسے. بعض لوگ تو زبان سے بھی دیتے ہیں، زبان سے نہیں دیتے ہیں تو دل سے تو ضرور دیتے ہیں. نمبر 2، سب سے قیمتی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا ہیلتھ ہے. ایمان کے بعد صحت ہے. ہمارے صحت پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ ریسرچ آج بتاتی ہے کہ when you help other, your brain released 3 transmitters، 3 کیمیکل آپ کا برین ریلیز کرتا ہے، اور تینوں آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. اس کی کمی سے ڈپریشن ہوتا ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، انسان بیمار پڑتا ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ ڈوپامین، سیروٹونین اور آکسیٹوسن. یہ کیمیکل جیسے ریلیز ہوتے ہیں ہمارے دماغ سے، جو ٹینشن کا، ڈپریشن کا ہارمون ہے کورٹیزول، وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہ نیچے چلا جاتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جسم میں نیچرل ہیلنگ شروع ہو جاتی ہے. جو اندر ہماری بیماریاں ہوتی ہیں وہ ہماری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. اب یہ آپ ریسرچ پڑھیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پڑھیے جس میں آپ نے فرمایا داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. سبحان اللہ. کیا اب اس کے بعد بھی انسان کو کوئی پروف چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا اس کی طرف جھک کر کے آنا ہی ہے دنیا کو؟ اور جو اصل بینیفٹ ہے وہ تو اللہ کی طرف سے جو اجر ہے، جو بدلہ ہے، وہ قیامت کے دن ملے گا. لیکن امیڈیٹلی یہ 2 ہوتے ہیں. تیسرا ایک اور فائدہ معلوم کیا ہوتا ہے؟ جو دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، سوسائٹی میں انہیں عزت ملتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ جنرس ہے، یہ دینے والا ہے، خرچ کرنے والا. جو نہیں دینے والے ہوتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ کیا لوگ کس لقب سے لوگ یاد کرتے ہیں؟
انہیں بخیل ہے، کنجوس ہے، اسٹنجی ہے، اور گھٹیا نظر سے ذلت کے ساتھ لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ چوتھی چیز اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو وہ اللہ کو پانے کے لیے کرتے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہو۔ تو یہ ایسی جگہ تم خرچ کر رہے ہو۔ اب دیکھیے دنیا میں ہم کسی بھی چیز کو پانے کے لیے اگر خرچ کریں تو کوئی ضروری نہیں کہ ہم وہ مل جائے ہمیں، اور مل جائے تو ہم اس سے فائدہ بھی اٹھا لیں۔ فار ایگزامپل آدمی بچے پر انویسٹ کرتا ہے، پڑھ لکھ کر کے میرے کام آئے گا۔ کتنے % بچے کام آتے ہیں ماں باپ کے؟ بہت سے بچے جیسے ہی شادی ہوئی بیوی کے لوگ الگ ہو جاتے ہیں، تو وہ انویسٹمنٹ گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ تم جو اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی خوشی گارنٹیڈ ہے، اس کی گارنٹی ہے، وہ اللہ تعالیٰ تم کو دے گا، لیکن نیت اگر تمہاری وہ ہونی چاہیے۔ اور لاسٹ پوائنٹ، جو تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو پورا لوٹا دے گا قیامت کے دن، دنیا میں بھی دے گا اور قیامت کے دن بھی اس کا بدلہ دے گا۔ اور ذرہ برابر بھی تمہاری کمائی میں سے، تمہارے خرچ کا، تمہارے انویسٹ کا، جو تم اللہ کے لیے غریبوں کو، مسکینوں کو، دین کے کاموں میں لگا رہے ہو، اس کا تھوڑا بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، نا انصافی نہیں کی، اس کا بدلہ تمہارا مارا نہیں جائے گا، ریوارڈ کم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے اس کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان